گزر جاتی ہے، گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہاں وقت نہیں رکتا لیکن وہاں وقت کی نبضیں تھم جائے گی، نظریں ایک مقام پہ جم جائے گی، یہ گردن حالانکہ گوشت پوست کی ہے لیکن اس دن یہ گردن لوہے میں بدل جائے گی، نہ نظر ادھر جائے گی نہ نظر ادھر جائے گی۔ مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے اس دن اللہ تعالی اس مخلوق کو جب جمع فرمائے گا، جیسے تیر اکٹھے کر کے اکٹھے ڈال دیے جاتے ہیں، یہ ساری مخلوق ایسے جمع ہوگی، ان میں درندے بھی ہوں گے، ان میں انسان بھی۔ جنگل کے درندے ڈر کی وجہ سے کاٹنا بھول جائیں گے، چیرنا پھاڑنا بھول جائیں گے، بندے ان سے ڈرنا بھول جائیں گے، بس گردن تنی ہے جان پہ بنی ہے۔ تصور کرو کہ کوئی نہ ادھر دیکھ سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندے جب قبروں سے نکالے جائیں گے، کسی تن پہ کپڑا لیر لیر کو، اب تو میرے سر پہ دستار ہے، میرے تن پہ کتنا کپڑے، اوپر چادر ہے، لیکن اس دن بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہے۔ فرمایا تن پہ ایک لیر بھی۔ قرآن میں بھی یہی ہے، حدیث میں جب میرے نبی نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ کی چیخ نکلی، بی بی نے رو کے کہا لجپالا رسوائی کر دے، حضور سارے ننگے، لجپالا برباد ہو جائیں گے، ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی، اتنی رسوائی ہوگی۔ فرمایا ابو بکر کی بیٹی اس دن آنکھ ایسے تن جائے گی، نظر نہ نیچے جائے گی نہ دائیں جائے گی نہ بائیں جائے گی۔ بتاؤ ہے مشکل کے نہیں؟ اس مشکل میں نے عرض کیا نہ جماعت کام آئے گی، نہ تنظیم کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ سنگی کام آئے گا، نہ بیلی نہ سنگ سہیلی، رہے گی جان اکیلی۔ اب تنہائی دس رہی ہے اور بندہ ایسے تنا ہوا ہے، اور اوپر پیشی کا معاملہ یہ ہے کہ 2 دن کا مسئلہ نہیں۔ میرے دائیں بائیں قرآن کے حفاظ بھی بیٹھے ہیں، آپ میں بھی یقیناً بیٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ آپ جانتے ہیں اگر گردے میں درد پڑ جائے، رات کا پچھلا پہر ہو جائے، اب پچھلا پہر ہے، رات کا چوتھا حصہ ہے، لیکن گردے کے درد نے ایسا شکنجے میں جکڑا، اب نہ طبیب نہ حکیم، اب بندہ پلٹے کھاتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں رات کب کٹے۔ دکھ کی راتیں صدیوں میں بدل جاتی ہیں، دکھ کی گھڑیاں مہینوں میں بدل جاتی ہیں، سکھ کے مہینے گھڑیوں میں اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اب وہ دن ایک تو دکھ، دوسرا فرمایا کہ پسینہ آئے گا، اور پسینہ یہ والا نہیں، گناہ کا پسینہ۔ کچھ لوگ ٹکنوں تک غرق، کچھ پنڈلیوں تک غرق، کچھ لوگ کمر تک غرق، کچھ اپنے دوش تک غرق، کچھ ناز تک غرق، کچھ
پورے کر، اور وہ پسینے میں بدبو جہنمی پیپ کی ہوگی۔ اب بتائیں مجھے پھر دن اتنا لمبا کہ کاٹے کٹتے ہی نہیں، مشکل وقت ہے، اب مخلوق تک رہی ہے کوئی جو اس مشکل میں کام آئے؟ یقین رکھو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو ایسی مشکل میں آئے گا یقیناً مشکل کشا ہی کہلائے گا۔ جو اس دکھ کی گھڑی میں آئے کم از کم دو بولتا جائے، نہ چھڑوائے، جان نہ چھڑائے، اور کوئی تو آئے۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل ایک آنے والی ہے جہاں کوئی بھی اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی، نہ جائیداد، نہ مربے، نہ مال، نہ بینک بیلنس، ہر چیز زیرو صفر ہو جائے، کوئی چیز ساتھ نہ نبھائے گی۔ اب ایسے میں جان شکنجے میں آ گئی، کون ہے جو آئے؟ رب جلال میں آ کے صدا دے گا۔ پہلے تو فرمایا کہ رب سمیٹے گا زمین و 14 طبق کو، مطویات بیمینہ، لپیٹ کے 14 طبق ہاتھ میں رکھ کے بولے گا اب بولو میری کرنے والوں، لمن الملک اليوم، کون ہے اس کائنات کا مالک، کس کی ملکیت ہے، کس کا آرڈر چلتا ہے؟ 300 سال تک یہ آواز گونجے، لمن الملک اليوم، این الجبارون، این المتکبرون۔ وہ سرکش کدھر مر گئے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے کدھر چلے گئے؟ اسی لیے اللہ کے نیک بندے سر جھکاتے گئے، نیاز مندی کا سبق پڑھاتے گئے۔ اسی لیے پاک بٹن والا سونا فرید کہتا ہے فریدا میں مار کے منکر، فریدا میں مار کے منکر تے نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ۔ ادھر فرید صحیح بولا، ادھر بلے شاہ کہتے ہیں بلیا من مجولا منج، بلیا من منجولا منجدہ، کدے نکرے بہ کے کٹ، اے خزان ارشدہ جیوں دل آکھی تو لٹ۔ اسی لیے کہ آج عادت بنا، کل رب پوچھے گا تکبر کرنے والے بول، این المتکبرون، کہاں ہے وہ الذین یأکلون خیری ویعبدون غیری، کھاتے میرا تھے گاتے غیروں کا تھے۔ فرمایا بلاؤ مجھے، مخلوق پہ قیامت ایسی ٹوٹے گی، نہ کوئی ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، تن پہ لیل نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی سنگی نہیں، بلکہ مشکل کی حد یہ ہے کہ اللہ جب حساب فرمانے لگے گا تو
تو میں کس کھیت کی مولی. خواجہ غلام فرید کہتے ہوئے تو ہے کیڑے باغ دی مولی کئی رول مولیوں تیوان. تو میں کس کھیت کی مولی ہے وہاں تو رب نبیوں کو. یہ بات بہت نوٹ کرنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل. یہ 7واں سپارہ ہے. اللہ سورہ مائدہ. اللہ فرماتا ہے رب رسولوں کو پیشی پہ بلائے گا, اکٹھا کرے گا رسولوں کو اور پوچھے گا ماذا اجبتم, میں نے تمہیں رسالت بخشی تھی, بولو جواب دو مجھے, ڈیوٹی پوری کی یا نہیں کی؟ کیا جواب دیا تمہاری امتوں نے؟ ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو 39 شریف کیا, تو نے تقریر کی, لوگوں نے کیا رسپانس دیا, میں کہوں گا سنا نہیں سنا, جواب دیا نہیں دیا, قبول کیا نہیں کیا. اتنا ہی تو کہنا تھا نبیوں نے. اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم, کیا جواب دیا تمہاری امتوں نے؟ رسول اللہ کی حیبت کی وجہ سے کہیں گے قالوا لا علم لنا. آج بڑے انکرات سے ہم کہہ دیتے ہیں رب پوچھے گا تو یوں کہوں گا, رب پوچھے گا منہ دیکھ, رب پوچھے گا تو یہ کہہ لوں گا وہاں رسولوں کا یہ حال. اللہ پوچھ رہا ہے ماذا اجبتم, کیا جواب ملا تھا؟ لا علم لنا, پتہ نہیں. امام غزالی اسی آیت کے ساتھ لکھتے ہیں اور ہمارے علماء اہل سنت نے ترجمہ کیا, فرماتے ہیں کچھ وقت کے لیے اللہ کے جلال کی وجہ سے نبیوں کا علم فنا ہو جائے گا. اتنی بھی یاد نہیں رہے گا کہ امت نے کیا کیا جب نبیوں کا یہ عالم, اور اللہ جلال میں آ کر فرمائے گا دوزخ کو میرے سامنے پیش کرو. وجیء یومئذ بجہنم. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ قادر ہے, مالک ہے, جو چاہے ہو سکتا ہے. ورنہ جہنم کو جب آدم ملے گا میری بارگاہ میں پیش کرو, جہنم سنے گی 70,000 قدرت کی لگامیں ڈال کر جہنم کو قدرت کے سامنے پیش کیا جائے گا. جہنم کے سینے سے چنگھاڑ نکلے گی, اتنا کرب ہوگا کہ فرشتے گریں گے. نبی رسول گھٹنوں کے بل جا پڑیں گے اور یہ منہ سے نکل جائے گا کہ آج کوئی بھی نہیں بچے گا, آج کوئی بھی چھوٹ نہیں سکے گا. اور جب یہی عالم, اب میں نے جو لفظ کہا تھا میں اسی کی طرف پڑھ رہا ہوں, آپ توجہ. جب رسول اور العزم فرشتے گھٹنوں کے بل گرے, کسی میں ہمت نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نجات کی کوئی صورت, آج بچنے کی کوئی صورت, نہ کوئی چھوٹا بچے گا نہ کوئی بڑا بچے گا, سارے جائیں گے. اتنے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حوصلہ کر کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. کبھی کسی بے کس کو, کسی طاقتور کے آگے گھٹنے ٹکے ہوئے, ہاتھ جڑے ہوئے کون ہے؟ جد الانبیاء, معمولی ہستی نہیں. یہ ذوالحج بھی اسی کی یادگار ہے, یہ محرم بھی اسی کی یادگار, اسماعیل بھی اسی کا لخت جگر ہے, حسین بھی اسی کا نور نظر ہے. اتنا کچھ دینے والا کائنات کو آج کیسے گھٹنے نیچے ٹکے
جھکے ہوئے ہاتھ. میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے کہ بس آسانا وسنا چلتا، بس آسانا وسنا چلتا تے کی تو سادہ کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا، لسے دا کی زور نبیوں کے ہاتھ اور نبیوں کا دادا، نبیوں کی بنیاد ہے، اکثریت انبیاء کی اسی کی اولاد ہے. کہتے ہیں اب ذرا غور کرنا، بہت منزل میری پہلے فکر پہ بھی غور کے مشکل جو کشا ہے، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہے، ہم نے اسی کا نام لیا ہے. فرمایا خلیل اللہ کہیں گے لا اسألک اليوم، پاک پروردگار بے نیاز آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، نہ امت کی نجات نہ اولاد کی بخشش، الا نفسی، صرف مجھے معافی دے. لفظ آپ نے سنے حدیث پاک، حضرت خلیل اللہ کہیں گے لا اسألک اليوم، میرے اللہ میں کسی کے لیے نہیں مانگتا. کس کے لیے؟ الا نفس، صرف مجھے معافی دے دے، میں نے سب کچھ پا لیا. وہ پیچھے ہٹیں گے، اب حوصلہ آئے گا. موسیٰ کلیم اللہ، یہ اولو العزم ہے، یہ رسالت کا نچوڑ ہے. یہ ہستیاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کانپتے کانپتے، گھٹنے نیچے دھرے ہوئے، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے. لفظ وہی لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے معافی دے دے. بس نہ امت، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی اولاد، صرف مجھے معافی دے دے. حضرت عیسیٰ آئیں گے، کانپ رہے ہیں، گھٹنے نیچے، ہاتھ اٹھے اور ایک لفظ بڑھا دیں گے، کہیں گے مولا صرف مجھے معافی دے. آگے کہیں گے اگر آج میری ماں مریم بھی آ جائے اس کے لیے بھی نہیں بولوں. بڑے دکھ سہے میری ماں نے، پر آج صرف مجھے معافی دے دے. جب حضرت عیسیٰ یہ کہہ گئے، مخلوق کے رنگ فت کہ اب تو نجات کے دروازے ہی بند ہو گئے، یہی حال ہے. آ گیا آمنہ کا لال ہے، اور اوڑھ کر کالا کمبل آ جائیں گے. میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اچانک جب سرکار آئیں گے، اب نظر تو پھر نہیں سکتی، لیکن اچانک شور اٹھے گا، اچانک فطرت بولے گی ہن ہو گیا کم سکھا لاجے، او آ گیا کملی والا جے. ہن ہو گیا کم سکھا لاجے، او آ گیا کملی والا جے. یہی حدیث جو پڑھ رہا ہوں، سرکار جب آئیں گے آ کے نیاز سے سر جھکائیں گے، پھر نظر محبت کی جو اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت کے جلوے پہ جب لگائیں گے، اب بولیں گے سنو ذرا دل کے کان سے، سنو ان تالی والے
ایک پاس تلوار تو دستی ایک پاس ادے ابرو دا اشارہ ایک پاس سارے نبی تے مرسل ایک پاس سارا نبی پیارا ایک پاس او میرے درد دے دفتر ایک پاس مجنو بیچارہ ایک پاس بدل گئی شکل حشر میں حشر بپا ہے یہ کون آ گیا یہ کون آ گیا ہے اسی لیے حضرت بیدم شاواسی کہتے ہیں بے پردہ زلف بدوش کوئی بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہے سرائکی میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر کھڑا یوسف آنکھیں ایتے بندہ پہ سونا بھی ہوئے تو سونے چاہ جانا ہے تو سیدھے سبحان اللہ پیارے میں بھی انتالی شریف پڑھایا سبحان کیا ہم نے غور کیا حضور جب پوری محفل بدمی بدل گئی نصاب بھی بدل گیا صرف لفظ نہیں بدلے رب بھی تک رہا ہے پیار ہوئے تھے انج ہو سوکھے ویلے سارے کہتے ہیں ہم تیرے ہیں مشکل میں دیکھو تو سارے ہی بٹے ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ دنیا کا نظام ہے لیکن کمال پورا قرآن پڑھو کوئی نیڑے نہیں آئے گا کیا حوصلہ ہے کیا سینہ ہے کیا مدینہ ہے رب کے آگے حوصلہ کر کے بے وفاؤں سے وفا ہر جائیوں سے پیار کتنا کرتے ہیں نکرت کا کتنا کرتے ہیں کوئی برابری ہے کوئی میل ہے نہیں ہے لیکن وفا کی حد نہیں ہوتی ورنہ عموماً لوگوں کی روٹین ہوتی ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن سارے نبی کہہ رہے تھے مولا صرف مجھے چھوڑ دے کملی والا جو آیا کہا میری پگ ڈنڈی اور ہے میرا روٹ اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے حضور نے لفظ کیا کہے اللہ میں نہیں مانگتا بے نیازہ اپنے لیے کچھ بھی سارے تو اپنے لیے مانگ رہے تھے تو کہتے کچھ بھی نہیں مانگتا اپنے لیے تو پھر کس کے لیے آئے ہو یا ویسے ہی آئے ہو یا کسی کے لیے آئے ہو اللہ اکبر اب آنے والا جو آیا
میں نے عرض کیا نا نبی بھی حیران ہوں گے، سارے رسول تنگ ہوں گے، میرے مدنی کے ایسے رنگ ہوں گے، تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آنکھیں کھڑے مصری، ذوق کی چس کے بغیر کوئی چیز نہ نعت ہے نہ تقریر ہے، چس کے بغیر کیا کچھ بھی نہیں، اور عشق میاں جو چس سانی لکھوار اسالی بس سانی، اور پھر میرے محبوب کا نام تو ہے ہی چس اور رس والا، وہ تو بے چسوں کو چس والا بنا دیتا، سبحان اللہ، کیا کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آخر، محبوب جو آیا سامنے، کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آخر، شاہ کی نامی کیا محبوب جو آیا ہے کائنات میں چھایا ہے، حشر پہ مدنی کا سایہ ہے، ملا تک یہ بی بی آمنہ کا جایا ہے، تصور کرو کہاں ہوں گے جماعتریاں، کہاں ہوں گے یہ خود رو صدقے مدنی تیرے، جب سرکار کہیں گے کسی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تو سونا رب، اسی لیے فقیر کہا کرتا تھا ہم سے پوچھو کہ قیامت میں کیا ہوگا، سب اسے دیکھتے ہوں گے، وہ اسے دیکھتا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بٹیرے نہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ترا روز معلوم کرتا کہ مقام محمدی چیز، فرماتے ہیں پتا اس بزم میں چلے گا کہ میرے نبی کا مقام کیا، اور اگلے لفظ بھی شیخ محقق کے نوٹ کر لے، کہتے ہیں کہ ترا روز معلوم کرتا کہ مقام محمدی چیز، صدر سلطان مجلس و معرکہ کیس، کہ بزم حشر کا صدر کون ہے، بزم محشر کا دولہا کون ہے، یہ کل تک نہ، اب اوڑھ کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، جب سرکار کہیں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، وقت کی نبض تھم جائے گی، ہر نظر ان کے ہونٹوں پہ جم جائے گی کہ پتہ نہیں اپنے لیے نہیں مانگتے، اب کہیں گے مولا میرے بچوں کے لیے دے، میرے حسن حسین کے لیے دے، میری زہرا میری زینب کے لیے دے، لیکن صدقے تیرے ہم ہیں تیرے مدنی میرے، جب حضور کہیں گے اپنے لیے نہیں مانگتا، کائنات کی نبض تھمی، نظر جمی، سرکار کے ہونٹ ہلے، پھول کھلے، سرکار بولے اور بول کے کہا امتی امتی امتی، نمک حلالی کر، نمک حلالی کر، وہ وہاں کہہ رہے ہیں امتی امتی، اگر ہے نمک حلال تو کہہ دے یا نبی، حدیث پاک میں 3 مرتبہ آواز اٹھے، امتی امتی امتی،
نیازی ٹھیک کہہ گیا، کہتا ہے یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، حاضر ہوں میں چاکری کے لیے۔ اب تصور فرمائے جب حضور نے اس منزل پہ ہمیں یاد فرمایا، نعرہ کیا تھا؟ میرے اللہ مجھے نہیں میری امت کو چھوڑ دے، ان کی زنجیریں توڑ دے، ان کے رخ میری طرف موڑ دے، میری امت۔ مجھے یہ بتائیں ہوں ہمیں چھوٹیے تھے تو ہمیں نہ چھوٹیے، نہیں سمجھے؟ اور بھویں نجات ہوئے بھویں نہ ہوئے، انہاں تا توڑ نبھا چھوڑے۔ بندہ پڑھیا جائے نا جی، کہ پچھو چودھری صاحب پہنچ جاؤں، سجاد صاحب آکھڑ جناب ساڑھے ساتھی نے جی دھڑدار صاحب مہربانی کر چھڑ دے، وہ دھڑدار نہ بھی مننے تے اگلا آکھے گا یار انہاں تک کوشش کی تھی نبھائی، انہاں تک سن گلا کوئی، وہ تے آ گئے تھوڑا رب ہمیں نہ بھی چھٹے اسی خوشی۔ میں ویسے یہ فرضی جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں نہ بھی چھوڑے ایسا خوش، پر صدقے میرے نبی کے بول کی قیمت تک، بولتا ہر کوئی ہے مگر ہر بول کی قیمت، ہر بندہ بولتا ہے پر ہر بول کی قیمت نہیں لگتی۔ اللہ روتا سارا جگ ہے، ہر آنسو کی قیمت نہیں لگتی۔ اسی لیے سرکی میں کسی نے کہا کہ اُدی سیت دے نال ہے ریس کہیں، انہیں سیت سڑے تو بھول پہ گئے۔ نبی دے نال کوئی ریس کر سکتا ہے؟ میں پہ آکھی ہوگی بندہ بھی عسکری بندے اُدی سیت دے نال۔ ویسے یہ بندہ تو میری سرکی بھی سمجھ آ دی تھوڑی بالکل اللہ خوش رکھے۔ تسی اصلے جڑے اتنے دے لوگ ہو نا، تسی نہ پار ہو نہ پروار ہو، تسی نچکار ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا جا ادھر لے لیا تو تھوڑا جا ادھر لے لیا تو گزارا کر، یہی راہ کے اعتدال ہے، یہ تھوڑا کمال ہے، یہ تھوڑا حسن و جمال ہے، صحیح تے سن بڑا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے چٹکی کاٹ لیتا ہوں تاکہ آپ سو نہ جائیں، مقصد میرا وہی ہے جو میں کہتا تھا۔ آپ کیا سمجھے؟ اُدی سیت، سیت مانا نصیبہ مقدر، اُدی سیت دے نال ہے ریس کہیں، انہیں سیت جو مقدرہ سڑے، انہیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی، انہیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی۔ اللہ اکبر۔ تک مسوت محبوب رسیار، تک مسوت پہ بول بول رہا بھول گئے، غرض چمن گیا چل بل پہ گئی، ساری دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد، ساری دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد، اُدی ہنج تھے پئی ہول ہول پہ گئی۔ کیا کمال کیا جس نے کہا، ساری کائنات چیختی رہی، پتہ نہیں ہلا، انہیں آخیا امتی، انہیں آخیا لے جا۔ دیکھ صحیح قدر بے قدر،
وفا ان کے گھر آیا دیکھ میرے نبی کا کمال انہی سیت دے نال اے ریس کہیں ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی اندہ پیر چویا مقام اندہ پیر چویا ویچھتی دانیا اندہ پیر چویا ویچھتی دانیا اندے رہتے پیار دی پل پہ گئی تک موسیقی پل پل راہ بھول گئے لگت چمن گیا چل بل پہ گئی ساری دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد اندی ہنج پہ پئی ہول ہول پہ گئی آئے آئے تسی اور سارا بھول جاتے ہول ہول تسی نہیں بھول رہے آئے محبوب سبحان امتی 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 گناہ توڑ نبھا جائے تھوڑا سی ٹک ٹکی تے چڑھ بھی جاویے سنے ہو گلا کوئی لیکن آگے قیمت لگی یار جو بولنا اسی لیے خواجہ فرید کہتے ہیں 1 لاکھ دے دی 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے سا ایک واری چاہو محبوبہ تو بول تیرے بولنا بھی بڑیا قیمت ہے کیا تیرے بولوں میں چس ہے کیا تیرے لفظوں میں رس ہے کہ رب بھی سن کے کہتا ہے اب ذرا آگے حدیث سن لیں تفسیر بدری اور دیگر تفاسیر میں بھی طبرانی میں بھی حدیث موجود سرکار میں جب کہا نا امتی امتی اب رب بڑی جلال میں پر جب محبوب جو بولا رب نے رحمت کا در کھولا جی ڈھولا 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے سا ایک واری چا بول ڈھول ڈھول سونے آواز مارنے کو کیا یہ حدیث نہیں ہے حضور فرماتے ہیں انا اقوم عن یمین اللہ میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوگا ہے کسی مائی کے لال میں ہمت تو ٹھکرا دے واہ میرا نبی واہ میرا نبی میاں محمد بخش کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشر کا لفظ دیکھیں صوفیوں کے صدر نشین دیوان حشر کا اکثر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے نفران دے غلامان یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں اسی سے فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں یہ محبت کی نشانی ہے نا اور یہ بھی نشانی ہے کہ ابھی ہم آ رہے تھے نا حضور جب ہم آ رہے تھے تو ہم آ رہے تھے میرے ساتھ جو حاجی صاحب جو گاڑی چلا رہے تھے ہم آ رہے تھے تو وہ پہلے سیدھے لے گئے پھر سیدھے لے گئے مطلب ہے کہ ہم تلاش میں تھے کہ بیل گنج سڑک لگے اور انہوں نے ادھر دوڑایا ادھر جا گاڑی کو روکا ہم نے پوچھا انہوں نے بتایا پچھلا انج پھر ہم گئے تو پھر آگے نکل گئے بس آنیاں جانیاں
تو مجھے وہاں یاد آیا کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں میں اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے. کیا بات ہے, یہ کشش ہوتی ہے پیاروں کی. سبحان اللہ. میرے محبوب اب نہ بھی چھوٹے آپ نے تو, لیکن جب حضور کہیں گے امتی امتی, رب جلال سے جمال میں آئے گا اور محبوب سے فرمائے گا, محبوب سے فرمائے گا قسم ہے مجھے, قسم ہے مجھے, میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا. یہ حدیث کا ٹھیک ترجمہ ہے. ویسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بخش دوں گا, کیونکہ حضور نے بخشش مانگی تھی تو اللہ فرماتا میں بخش دوں گا. اس نے بخشنے کا لفظ نہیں کہا, کہا میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا. یہ کیوں کہا؟ یہاں محدثین کہتے ہیں اللہ نے امت کو شعور دیا کہ دیکھو تمہاری بخشش محض بخشش نہیں ہے, خالی بخشش نہیں ہے کہ قیامت میں تھوڑے نعرے پہ لگ دے, ورنہ تسی اگر میرٹ تے ویکھیا جاوے تے تسی تے سمر بٹا سمر, لیکن میرٹ کے بغیر تو میرٹ پہ آ گئے اور ٹاپ آف دا لسٹ آ گئے ہو, اور کوئی آ نہیں سکا تو آ گئے ہو. حضور فرماتے آنا, سرکار فرماتے ہیں آنا و امتی علی تل یوم القیامہ. فرمایا میدان حشر میں, میدان حشر میں اونچا میرا ڈیرا. سونے کلی تو گئے سرکار اکیلے. فرمایا نا آنا و امتی علی تل, بس زیرے نکال دے اور لطف کے لیے علی تل. بلے بلے بلے, ساری کائنات تھلے تھلے تھلے, مدنی بلے بلے, اسی بھی نال چلے چلے چلے. میں بھی جانا چھوکرا جے دی, کوئی میرے نل چلے. جو جن دی کوئی میرے نل چلے, پیران پیدی منتا کر دی پر جان پیا کلے. میں بھی جانا چھوکرا جے دی, جے کوئی خبر مترا دی لے آوے ہاتھ دے دنیا چلے. حضور ہم بھی قدموں کے لیے صدا آئے گی. محبوب قسم سے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا. کیا مطلب؟ ہمیں پتا ہے کہ تیری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ امت کی نجات میں ہے. ہمیں پتا ہے, اس لیے ہم ان کو نہیں جانتے, ہم تو تیرے نین نشیلے جانتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث میں یہ بھی ہے محبوب امتی امتی جو نعرے لگا رہے ہو, جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ تو پہلے ہی لے گئے ہو, وہ تو پہلے ہی لے گئے ہو. باقی رہے گنہگار, کہہ رہا ہے تیرا پیار, فکر نہ کرو سر کو, سب کے کریں گے بیڑے پار. اب ذرا بولیے نا حضور کہ مشکل پڑی تھی, جان ٹک ٹکی پہ چڑھی تھی, کس کی ذات کھڑی تھی, جو آنے
نے میلاد منایا. یہ پانی بھی پلانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ بڑھیا ہے اور پھر پانی بھی شہزادہ صاحب کے ہاتھ سے. وہ کہتے ہیں نا کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے, کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے, سب نہ سوا سبھی میں پیا تل دی تلخی تو, پیا تل دی تلخی تو سب نہ ڈروا اساں پیوے سو, سب جھوٹے جام رلا دے چاہ ایک جام بڑا اساں پیوے سو. تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بمیں زہر پلا. تو آپ پانی پلائی رکھیں, ہم تقریر سنائی رکھیں, لیکن آپ نہ گھبرائیں, میں نے ویسے پیار سے کہا ورنہ تقریر ختم ہونے والی ہے. لیکن وفا دیکھیں, میں نے کہا تھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے, جڑا کم نہ آیا دنیا اندر اوکھے سوکھے ویلے اس پہ فیضے سنگی کولو بہتر یار اکیلے. لیکن وہ سب سے بلند بالا ہے جس نے مشکل میں رحمت کا موتی اچھالا ہے, اور وہ صرف قبلی والا ہے. ایک حدیث تو سنی, دوسری بھی سن لیں, یہ موتی ہے چن لیں. فرمایا جب حشر آئے گا دنیا فنا کر دی جائے گی, موت بھی مکا دی جائے گی. جب دوبارہ زندگی آئے, دوبارہ زندگی آئے گی, اللہ میکائیل اسرافیل جبرائیل تینوں کو فرمائے گا اٹھو, دوبارہ کھڑا کر کے فرمائے گا اب جنت سے جاؤ, پوشاکیں اٹھاؤ, براق لے جاؤ. یا اللہ جانا کہاں ہے؟ آواز آئے گی سیدھا جاؤ مدینہ. یہ سیدھے جاؤ مکے. مولوی انہوں نے پیڑ پئی ہوئی ہے پر لینا سال مکے جاؤ, مکے میں حال ہو جاتا ہے جی. چندہ مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, میں چندے کی نسل روز حشر پتا چلے گا مکہ آگے کے مدینہ. آئی صدا جبریل میکائیل اسرافیل, لو براق اٹھاؤ پوشاک, جاؤ وہاں جہاں ہے شہر اولاد. ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے, ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے. امبر تے کستوری کنو تیرا پگھر پیارا لگے, امبر تے کستوری کنو تیرا پگھر پیارا لگے. تیری گلی وچ آ کر اشتر میں کو محسوس تھے, تیری گلی وچ آ کر اشتر میں کو محسوس تھے. اے مدینہ یار دا سارا نگر پیارا لگے. سیدھے جاؤ مدینے, آئیں گے مدینے, اور کہاں مدینے؟ مسجد نبوی کی نیت کر کے. آدم ملا, سیدھے جاؤ مزار پہ, قیامت اٹھاؤ مدنی کے مزار کے خطار پہ. سیدھا جاؤ نبی کے مزار پہ. جب مزار پہ آئیں گے سرکار کی مشہور حدیث ہے, فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض, میرا مزار کھلے گا, دایا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں, بایاں عمر کے ہاتھ میں. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اللہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جنہ دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. بلے 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 ہون بھی ابو بکر مرتا دے رلے. فرمایا اٹھیں گے, قبر شک ہوئی ہم اٹھے,
قیامت آ گئی، قیامت کا لفظ آئے گا۔ اب سرکار جب سنیں گے تو لازم ہے کہ حضور پوچھے میرے بچے کہاں ہیں، میری بیٹیاں کدھر ہے، میرا خاندان کہاں ہے، میرا علی کدھر ہے، میرا زین العابدین کہاں، میرا حسن کہاں، میرا حسین کہاں، میری بچیاں کہاں۔ لیکن بھائی میرے نبی نے اٹھتے ہی جبریل نے کہا قیامت آ گئی۔ میرا نبی پہلا لفظ بولا قیامت، تو جبریل آ گئی۔ فَالْقَضَى مَا فَعَلَ اللَّهُ بِأُمَّتِي۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ماشاءاللہ محفل میلاد کمیٹی اور بیچ میں لفظ ینگ، اس ینگ کے ہوتے اپنے رنگ، سبحان اللہ۔ اللہ اس ینگ سوسائٹی، ینگ ایسوسی ایٹس بھی اور ایکن بھی، ماشاءاللہ ان سب کو اللہ ینگ رکھے، نبی کا ملنگ رکھے، فرید کے رنگ میں رنگ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میری آج اللہ نواز کا سامنے کو مولا ہمارے پیاروں نے تیرے پیارے کی محفل سجائی، میرے اللہ تیرے پیارے کے پیار کا صدقہ، یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ، حضور کی امت کے بڑوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی، ماؤں بہنوں بچیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جھولی اولاد سے خالی ہے انہیں اولاد نبینا سے سرفراز فرما۔ میرے اللہ ان نوجوانوں نے، میلاد کمیٹی کے ساتھیوں نے جس خوبصورتی، جس اہتمام سے، جس جذبے ولولے سے اس محفل کو سجایا، مہمانوں کو دور دور سے بلایا، میرے اللہ ان کے اس ولولے کو اور جوانی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور شباب عطا فرما۔ یا اللہ انہیں برکت رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ حضور قطب العالم کی ساری اولاد کی نظر رحمت فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے تیرے دین کی نوکری اور چاکری کی ہے، میرے اللہ انہیں سرفراز اس پر بلندی عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.